خوبصورت شہر اور دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G13 کی اور دیکھیں گے کہ وہاں زندگی کیسے چلتی ہے۔ ٹریول ٹچ پر آپ کو خوش آمدید۔ ہم موجود ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کی مشہور کشمیر ہائی وے سے یہ ٹرن لیتے ہوئے ہم داخل ہو رہے ہیں شہر کے سیکٹر G13 میں۔ کشمیر ہائی وے اسلام آباد کا مشہور روڈ ہے، وسیع اور طویل روڈ ہے، جس کے ذریعے اسلام آباد شہر کے مختلف سیکٹرز اور علاقے آپس میں ملتے ہیں۔ اسی کشمیر ہائی وے سے ایک ٹرن لیتے ہوئے ہم G13 میں داخل ہوئے ہیں، جبکہ بالکل تھوڑا سا آگے یہاں پر کشمیر ہائی وے کے اوپر G13 کی طرف جاتے ہوئے ایک بہت بڑا برج بن چکا ہے، انڈر پاس بن چکا ہے۔ یہاں سے G13 سیکٹر کی حدود شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کو وسیع و عریض سڑکیں اور گلیاں اور گرینری دکھائی دے رہی ہے G13 کی، اور یہ G13-1 کا علاقہ ہے۔ اسلام آباد کے بارے میں اس کی پلاننگ بہت مشہور ہے، اور جو لوگ اسلام آباد سے واقف ہیں یا یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کو مختلف سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر سیکٹر کے 4 حصے ہوتے ہیں، 1، 2، 3 اور 4۔ یہ G13-1 کا علاقہ ہے جہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اور یہ مرکزی علاقہ اس لیے ہے کیونکہ کشمیر ہائی وے سے اسلام آباد کی اس ڈبل روڈ پر داخل ہوتے ہی G13-1 کا آغاز ہو جاتا ہے۔ G13 کے ارد گرد G12، G14 کے علاقے ہیں، اور پہلے G13 اور 14 تک آنے کے بعد اسلام آباد کی اختتام حدود تصور کی جاتی تھی، لیکن اب GT روڈ کے دوسری طرف G15، G16، G17، D17 اور B17 وغیرہ کے سیکٹرز آباد ہو چکے ہیں، اور اسلام آباد کو GT روڈ کے دوسری طرف بھی بسا دیا گیا ہے، اور اسلام آباد کا نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی GT روڈ کے دوسری طرف بن چکا ہے۔ اس لیے اب G13 یا 14 کو اسلام آباد کی آخری حدود تصور نہیں کیا جاتا۔ G13 بہت پرانی آبادی نہیں ہے، اس کو گزشتہ کچھ سالوں میں بنایا گیا، تعمیر کیا گیا اور اس کی پلاننگ کی گئی، لیکن یہاں پر بہت تیزی کے ساتھ آبادی ہوئی اور بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور کاروباری سرگرمیاں بھی بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر پروان چڑھی۔ اسلام آباد کے دیگر منظم سیکٹرز کی طرح G13 میں بھی واضح طور پر نظر آنے والی چیز یہاں پر شجرکاری اور سبزہ ہے۔ گو کہ ابھی شجرکاری اور گرینری کو بہت زیادہ اچھے انداز کے اندر مینیج نہیں کیا گیا، مگر یہ اسلام آباد کی ایک خصوصیت ہے کہ یہاں پر آپ کو جا بجا درخت اور سبزہ نظر آتا ہے۔ ہم اب موجود ہیں G13-2 کے علاقے میں۔ اسلام آباد ایک پرسکون شہر ہے، اور یہاں کی رومان پرور فضائیں یہاں پر رہنے والوں کو اور یہاں پر آنے والوں کو مسحور کرتی ہیں۔ مارگلا کے پہاڑوں کے دامن میں آباد اسلام آباد کا یہ شہر اپنی خوبصورت اور دل فریب شاموں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے،
اس شہر کا ایک اپنا الگ کلچر ہے۔ G13 میں ابھی بہت وسیع رقبہ ایسا ہے جس پر تعمیرات ہونا باقی ہیں، اور یہاں پر تیزی سے رہائشی اور کاروباری سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ اسلام آباد کے ان علاقوں اور سیکٹرز میں شامل ہے جہاں پر لوگ مکانات کرائے پر حاصل کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے بہت زیادہ سرچ اور ریسرچ کرتے ہیں۔ G13 میں بھی اسلام آباد کے دوسرے علاقوں کی طرح جدید اور خوبصورت طرز رہائش اور طرز تعمیر اختیار کیا گیا ہے۔ ہر سیکٹر میں مساجد، پارکس اور مارکیٹیں موجود ہیں، اور سیکٹر کے مختلف حصوں میں چھوٹے چھوٹے مراکز پائے جاتے ہیں۔ اسلام آباد کے سیکٹرز کے مرکز کے حوالے سے یہ بات جاننا چاہیے کہ مرکز سیکٹر کے اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو کاروباری سرگرمیوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے اور جہاں پر دکانیں اور مارکیٹیں پائی جاتی ہیں۔ ہر سیکٹر کا ایک بڑا مرکز ہوتا ہے اور پھر سیکٹر کے دیگر حصوں کے اندر چھوٹے مراکز بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ G13 سیکٹر کا اندرونی علاقہ ہے، اور آپ سیکٹر کی اندرونی رہائشی گلیاں دیکھ رہے ہیں۔ G13 سیکٹر کے اندرونی علاقوں میں ابھی تک کوئی بہت بڑے ہوٹلز یا ریسٹورنٹس یا بہت بڑی عمارات یا مشہور پارکس وغیرہ موجود نہیں ہیں، لیکن آگے چل کر آپ G13 میں قائم ہونے والا ایک بہت بڑا رہائشی منصوبہ دیکھیں گے جو ایک کثیر المنزلہ اور وسیع عمارت کے طور پر تعمیر ہو رہا ہے۔ البتہ سیکٹر کی جو حدود کشمیر ہائی وے پر سامنے سے آتی ہیں وہاں پر بڑے ہوٹلز اور شادی ہالز بھی موجود ہیں، اور جدید طرز پر بنائے گئے ڈھابے بھی موجود ہیں۔ ڈھابا اسلام آباد کے کلچر کا ایک حصہ ہے، اور یہ ان دیسی نوعیت کے ہوٹلز کو کہا جاتا ہے جہاں پر آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر کھانے سے اور چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسے بہت سے ڈھابے کشمیر ہائی وے پر G13 کی حدود میں آتے ہیں، اور G13 کے اندر بھی کہیں کہیں آپ کو ایسے ڈھابے مل جاتے ہیں۔ اسلام آباد کی یہ خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، یہ دنیا کے بہت کم ممالک میں اور بہت کم شہروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کو دنیا کے چند خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔
بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے کچھ مزید سالوں کے بعد یہاں پر آبادی بھرپور طور پر ہو چکی ہوگی اور رہائشی اور کاروباری سرگرمیاں بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوں گی۔ اس وقت G13 میں بہت تیزی سے اور مسلسل گھر بن رہے ہیں، مارکیٹیں اور پلازے بن رہے ہیں، اور اب ہائی رائز بلڈنگز بھی بننا شروع ہو چکی ہیں۔ G13 کے بالکل نقطۂ آغاز پر بننے والے انڈر پاس کی وجہ سے بھی اب اس کی شہرت اور مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ G13 کے بالکل سامنے یعنی کشمیر ہائی وے پر ہی اسلام آباد کی میٹرو بس کا روٹ بھی گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے G13 میں آبادی اور سرگرمیاں تیزی کے ساتھ بڑھنے کی امید ہے۔ G13-2 کے اس روڈ سے ہم واپس رواں دواں ہیں G13-1 اور مرکز کی طرف۔ یہ سامنے آپ کو وہ عمارت نظر آ رہی ہے جو G13 کی سب سے بلند و بالا عمارت بن رہی ہے، اور یہ ایک وسیع رقبے پر ایک کثیر المنزلہ فلیٹس اور کمرشل منصوبے پر مشتمل عمارت ہے، جس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ہم واپس آ چکے ہیں G13 کے ڈبل روڈ پر، اور یہی روڈ سیدھا جا کر کشمیر ہائی وے کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن ہم جانے سے پہلے دیکھیں گے G13 کا مرکز۔ بنیادی طور پر G13-1 کا مرکز ہے، لیکن اس کو G13 کا مرکز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہی اس وقت سیکٹر کی سب سے مصروف کاروباری جگہ ہے۔ مرکز میں چھوٹے ہوٹلوں، کھانے پینے کی دکانوں اور دیگر ضروریات کی دکانیں یہاں پر موجود ہیں۔ چھوٹا سا مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود قرب و جوار میں رہنے والے لوگ عموماً شاپنگ کے لیے، خریداری کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر مختلف بینکوں کی برانچز بھی موجود ہیں۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی G13 کا ڈبل روڈ شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ ہی فاصلے پر کشمیر ہائی وے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سامنے جا کر کشمیر ہائی وے شروع ہوگا اور G13 یہاں پر ختم ہوگا۔ آپ نے ٹریول ٹچ پر سیر کی اسلام آباد پاکستان کے سیکٹر G13 کی۔ ہماری ٹریولنگ سے متعلق ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارے پیج کے ذریعے اور یوٹیوب پر ہمارے چینل کے ذریعے۔